السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے بڑی امپورٹنٹ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیسیکلی یہ ہے، میں تو سارے مردوں سے کہتا ہوں جو حج پہ جا رہے ہیں، دیکھیں آپ بیت اللہ شریف میں جائیں گے، وہاں پہ لاکھوں خواتین ہوں گی، جوان لڑکیاں ہوں گی، پوری دنیا سے آئی ہوں گی۔ آپ نے وہاں پہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اسی طرح جو خواتین جائیں گی، پوری دنیا سے مرد آئے ہوں گے، تو آپ نے بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ دونوں سائڈ سے آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ ہیبت والا مقام ہے، یہ ڈرنے والا مقام ہے، یہ رونے والا مقام ہے، یہ تڑپنے والا مقام ہے۔ اسی کعبہ کے اندر آ کے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا گندا نامہ اعمال لے کے آئے تھے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے نور سے بھر کے واپس گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ مقدس ترین مقام ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ وہاں پہ خواتین والی سائڈ پہ مرد کوشش کرے نہ جائیں۔ یہاں پہ آپ کی نظر جھکی ہونی چاہیے، اپنے اعمال پہ ہونی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے آپ نے رو رو کے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بیچاری پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہوتی ہے، جب کعبے سے لپٹ کے تڑپ رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں بیچاری کس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، کن حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی ایریے میں مرد جا کے بیت اللہ شریف کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، خاتون بھی وہیں پہ ہے، مرد بھی وہیں پہ ہے، تو آپ نے وہاں پہ بھی خواتین کا لحاظ کرنا ہے۔ اور خواتین سے بھی کہوں گا، خدا را آپ نے بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ آپ جان بوجھ کے باب کعبہ والی سائڈ سے، مقام ملتزم والی سائڈ سے آ رہی ہوتی ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے بھی، جب پتا ہے کہ یہاں حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تو آپ تو عورت ہیں۔ میں نے یقین کریں اپنی ان آنکھوں سے خواتین کو دیکھا تھا کہ ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور وہ ایک دوسرے کے بال انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو کھینچ رہی تھی کہ پہلے میں نے جانا ہے، پہلے میں نے جانا ہے۔ یہ اس مقام پہ آپ کھڑی ہوئی ہیں جو بیت اللہ شریف ہے، یہ میں نے حجر اسود کے پاس دیکھا تھا۔ اس لیے میں خواتین سے بھی ریکویسٹ کروں گا، حجر اسود کا بوسہ لینا بہت بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن آپ عورت ہیں، آپ پیچھے سے استلام دور سے آپ کرنے دیر سے نف، انشاءاللہ آپ کو وہی برکتیں اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ دیکھیں نا معاملات کو، آپ دیکھیں نا، آپ عورت ہیں، خاتون ہیں، مردوں کے اندر گھسیں گی، رش میں جائیں گی تو نہیں مناسب ہے یہ چیز، آپ سمجھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مطلب میں خود بارہا اس جگہ پہ پھنس کے اپنی بڑی مشکل سے باہر نکلا ہوں جب حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے۔ تو آپ تو عورت ہیں، اور پھر نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جو کوشش کر رہی ہوتی ہیں اندر جانے کی۔ اب بھی ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے تو ہمارے قافلے میں کوئی نوجوان خاتون تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر بعد میں ہوٹل میں آ کے ہمیں بتایا کہ میں نے کوشش کی، 2 مرتبہ گئی ہوں، اور قریب پہنچ کے پھر اس کو نا، اس عورت کو کسی نے شاید نہ کونی ماری تھی یہاں اس کے شولڈر کے پاس، کئی دن تک اس کو اس کی تکلیف میں بیچاری مبتلا ہو رہی تھی۔ تو آپ کیوں جاتی ہیں؟ آپ عورت ہیں، خاتون ہیں، اپنا رسپیکٹ، اپنے جو بھی پردے کے معاملات ہیں، آپ نے آپ کا دوپٹہ کہیں خدا نہ خاصہ وہاں پہ ہو، آپ نیچے گری ہوئی ہوں اور وہاں تو کوئی گر جائے تو آپ اٹھا سکتے ہی نہیں ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں نیچے کون ہے۔ اس لیے میں سب خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے ان چیزوں کا وہاں پہ لحاظ کرنا ہے، ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی خواتین کے معاملے میں وہاں پہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ جس دن احرام باندھ کے گھر سے جائیں گے نا، آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کے جتنے نامہ اعمال میں گناہ لے کے جا رہا ہوں، یہ میں نے اللہ سے بخشوا کے واپس آنے، وہاں جا کے مزید نہیں لے کے آنے۔ اسی حرم شریف کے اندر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، اور ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ خواتین لیٹی ہوتی ہیں، آپ جبلے مروہ پہ جائیں گے، جب وہ جہاں پہ سرفس لیول، وہ اوپر انہوں نے کوئی کیمیکل ڈالا ہوا ہے پتھروں کے اوپر، وہاں پہ خواتین لیٹی ہوتی ہیں۔ خواتین کا جو نماز والا ایریا، وہاں خواتین سو رہی ہوتی ہیں، لیٹی ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیچھے والی سائڈ پہ جہاں خواتین کے جو گیٹس ہیں، وہاں خواتین باہر بھی لیٹی ہوتی ہیں۔ وہاں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مردوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جس عورت سے ملنا ہے، اپنی بیوی سے، بیٹی سے، جو بھی ہیں، آپ ان کو فون کر کے باہر بلا لیں کسی جگہ پہ۔ آپ خود وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ان خواتین کے قریب کیوں؟ مطلب وہاں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ آپ دور رہیں، خواتین کو وہاں پہ بلائیں، وہاں بلا کے ان سے بات چیت کریں، جو بھی معاملات ہیں۔ لیکن خدا را آپ نے وہاں پہ لحاظ کرنا ہے، یہ بڑے مقدس سرزمین ہے۔ یہ بڑی تڑپ، ایک لڑکی کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میری والدہ محترمہ بھی میرے ساتھ تھی، یہ 2017 کا واقعہ ہے۔ تو ہم حرم شریف میں ابھی پہنچے تھے، عصر سے شاید یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ایک دم سے ماشاءاللہ بیت اللہ شریف کا طواف چل رہا تھا، ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی، اور بہت زیادہ اونچی آواز ہے اس کی، پورے حرم شریف میں اس کی آواز گونجی۔ تو شارٹلی یہ کہ پہلے لوگ بھاگے، پھر پولیس وغیرہ آ گئی، اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں پہنچے۔ تو وہ لڑکی جو تھی فوت ہو چکی تھی۔ وہ بیت اللہ شریف اس کی پہلی نظر جب پڑی تھی
تو وہ خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ دیکھیں وہ بھی تو تھے نا، یہ مکہ ہے، یہی مدینہ ہے، یہاں خوش بخت آتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت والے لوگوں میں رکھے، فضل والوں میں رکھے، ان میں رکھے جو خالی دامن لے کے جائیں تو وہاں سے پھر بھر کے واپس لے کے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جائیں اور گناہوں سے بھر کے لے آئیں۔ میں آپ کو واقعات سنانا نہیں چاہتا اور نہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین کے معاملات وہاں پہ جا کے کیا کیا ہوتے ہیں۔ خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے وہاں پہ اپنے معاملات کو خود دیکھنا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ہوٹل میں رہتے ہوئے بھی احتیاط کرنی ہے، اور سارے اور خواتین نے وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ٹیکسی میں اکیلے سفر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا، چاہے کسی بھی ملک کا کوئی ہو ڈرائیور، آپ نے کسی کے ساتھ بھی اکیلے سفر وہاں پہ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے محرم کے ساتھ ہی زیارات پہ جانا ہے، محرم کے ساتھ ہی موو کرنا ہے، محرم کے ساتھ ہی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے۔ آپ نے اکیلی وہاں پہ سفر کہیں پہ بھی نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جو ہوٹلز کا جو ویٹنگ ایریا ہوتا ہے جہاں انٹرنیٹ وغیرہ چلتا ہے، آپ یہاں پہ اس وقت آ کے بیٹھیں جو خواتین کا مخصوص ٹائم ہو۔ جب مرد سارے بیٹھے ہیں خواتین وہاں پہ آ کے نہ بیٹھیں، پھر خواتین مطلب کہ کچھ آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں، کچھ وہاں صوفے پہ لیٹ جاتی ہیں، کچھ مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ظاہری بات انٹرنیٹ یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات وہ ہیں جو مجھے کسی نے بتائے نہیں ہیں، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ خدا رہا ان چیزوں سے آپ نے وہاں پہ اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، اللہ ہم پہ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں لپیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔